بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج رزق میں برکت اور وسعت کے حوالے سے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں وہ وظیفہ اور وہ عمل بتاؤں گا جس پر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اگر کسی کا اپنا کاروبار ہے تو کاروبار پستی کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہے اور نقصان کی طرف دن بدن جا رہا ہے۔ کوئی تنخواہ دار ہے تو اس کی سیلری پوری نہیں ہوتی اور اس میں برکت نہیں ہوتی، اور قرضوں کی طرف جا رہا ہے، قرضہ پہ قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح رزق تنگ ہے، غربت ہے، بچوں کی فیسیں ہے، اسی طرح گھر کا کرایہ ہے، گیس اور بجلی کے بل ہیں، ان سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ غرض دنیا جہان کی تمام پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں، اور یہاں تک کہ جو لوگ پہلے تاجر تھے، بڑے تھے، جو زکوٰۃ نکالتے تھے، یہاں تک واقعات آئے ہیں کہ ان کے کاروبار ختم ہو گئے، اب وہ زکوٰۃ دینے کی بجائے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ تو یہ حالات آ گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے علاقے میں سروے کریں، اپنے علاقے میں جائیں، تو ہر آدمی پریشان ہے، ہر دکاندار پریشان ہے کہ خرچے نہیں پورے ہو رہے، آمدن نہیں ہے، کاروبار نہیں رہا۔ تو یہ پریشانیاں اور یہ چیزیں آج بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال بھی ہیں، کچھ ہمارے اعمال بھی ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آئے روز ان پریشانی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے اعمال باقی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق روک دیا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہیں، اور کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے، غلط بیانیاں اتنی ہوتی ہیں، دو نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا جہان کا جھوٹ جو ہے کاروبار میں بولا جا رہا ہے۔ تو جب جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے چیز بیچی جائے گی تو اس میں کیسے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیں گے، کیسے اس میں برکت آئے گی؟ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے ان کے اوپر بنتی ہے، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے، سامان ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ اپنی نہیں ادا کرتے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اور جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، رزق روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بارش بند ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں نظر دوڑائیں تو کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، ایک دو پڑھی، تین چار پڑھی، لیکن فجر کی نماز تو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، اور فجر کی نماز اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور رزق میں برکت کے لیے، دن کے کاروبار میں برکت کے لیے فجر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کا وقت رکھا ہے، فجر میں نماز رکھی ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد اپنے کاروبار میں، کام میں لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے آلریڈی ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ، اوپر آئی بٹن آپ کو کونے پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، اور اس میں یہاں پر بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، آپ وہ سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو سن کر آپ کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے روزی کے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اسی طرح حسد بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کینہ بغض بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کسی کا کاروبار دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، حسد ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آخر میں وہ عمل کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں، اس کو نوٹ کر لیں،
اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ مکمل پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اس وظیفہ کرنے سے پہلے درود شریف کوئی بھی آپ کو یاد ہو، چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا، بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 160 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو، یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو، یہ 3 کلمے ہیں، 3 اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہ تینوں ایک بار پڑھیں گے تو ایک جملہ شمار ہوگا، یعنی تسبیح کے ایک دانے پر یہ تینوں پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو، پھر دوسرے دانے پر یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو، اس طرح آپ نے تینوں کو ملا کر 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 160 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 121 مرتبہ پڑھیں، اور رات میں یہ عمل کرنا ہے، رات کو سوتے وقت کر لیں یا صبح فجر کے بعد کر لیں۔ فجر کے بعد کا وقت بھی بہت ہی بہترین ہے، اور فجر کے بعد بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 5 دن یہ عمل کریں، 5 دن اس وظیفے کو کریں، اور 5 دن مکمل ہونے کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں، روزی کے مسئلے حل فرما دیں گے، اور اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، وظائف کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے بہت ہی کارآمد ہے۔ تو اس وظیفے کا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور برکتیں ہوں گی رزق میں۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی پریشانیاں حل فرمائے، رزق میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔